السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو۔ ناظرین، آج سے 268 سال قبل بروز جمعہ بمطابق 20 ذی الحج 1163 ہجری 10 نومبر 1750 عیسوی کو جنوبی ہندوستان کی ریاست میسور کے حکمران سلطان حیدر علی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آرکوٹ کے ولی اللہ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر فتح علی ٹیپو رکھا گیا۔ بڑے ہو کر ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں کے خلاف جو بر صغیر پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہی تھیں ان کے عزائم ناکام بنانے اور بر صغیر کے دفاع کے لیے 4 اہم جنگیں لڑیں اور ہندوستان کے عظیم شہید کہلائے۔ ٹیپو سلطان کو صرف یہی اعزاز حاصل نہیں ہے بلکہ وہ بر صغیر کے واحد اور منفرد حکمران تھے جنہوں نے وطن کی آزادی کے دفاع کے لیے ایسی نئی فوجی حکمت عملی اور طریقے اختیار کیے کہ اس سے پہلے ہندوستان کے کسی حکمران نے سوچے بھی نہ تھے۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے بحری قوت کو اہمیت دی۔ اس سے پہلے مغل حکمران سجے سجائے جھومتے ہاتھیوں پر بیٹھ کر اپنی سلطنت گھومتے پھرتے تھے اور انہی ہاتھیوں کو جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ انہیں ان خطرات کا احساس ہی نہ تھا جو بحری قوت کے فقدان کی وجہ سے ملک کو لاحق تھے۔ ٹیپو سلطان بر صغیر کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے بین الاقوامی تعلقات کو بے حد اہمیت دی اور فرانس، ترکی اور ایران سے گہرے روابط قائم کیے۔ ٹیپو سلطان کا نام بر صغیر کی معیشت کی اصلاح، انتظامیہ اور فوج کے ڈھانچے اور انقلابی تبدیلیوں کی بنا پر تاریخ میں ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ دوستوں، میسور کے حکمران حیدر علی ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے اپنے فرزند ٹیپو کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دی اور اس زمانے کے اعلیٰ اساتذہ کو ان کی تعلیم پر مامور کیا جنہوں نے ولی عہد سلطنت کو اردو، فارسی، عربی اور میسور کی زبان سکھائی، قرآن پاک اور اسلامی شریعت کے درس بھی دیے۔ حیدر علی نے چھاپا مار جنگ کے اسرار و رموز اور سیاسی حکمت عملی کی خود تعلیم دی اور جدید فوجی تربیت کے لیے فرانس کے افسروں کو مامور کیا۔ ٹیپو سلطان کی والدہ فاطمہ فخر النساء تھیں جو قلعہ کڑپہ کے گورنر میر محی الدین کی دختر تھیں۔ 15 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان نے پہلی جنگ میسور 1766 میں اپنے والد کے دوش بدوش لڑی اور تحسین حاصل کی۔ 1767 عیسوی میں 16 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو کرناٹک پر حملے کی مہم سونپی گئی اور 1775 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں اور مرہٹوں کے خلاف 4 سالہ جنگ میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 1779 میں انگریزوں نے فرانس کے زیر انتظام بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تھا جس کی حفاظت پر ٹیپو سلطان مامور تھے۔ اس کے جواب میں حیدر علی نے کرناٹک پر حملہ کیا تاکہ انگریزوں کو مدارس سے نکال باہر کیا جائے۔ ستمبر 1780 عیسوی میں حیدر علی نے اپنے فرزند ٹیپو کو 10,000 فوج اور 18 توپوں کے ساتھ کرنل بیلی کی قیادت میں پیش رفت کرنے والی انگریزی فوجوں کو روکنے کے لیے بھیجا۔ ٹیپو نے کرنل بیلی کو فیصلہ کن شکست دی۔ ٹیپو سلطان نے 1782 تک جب ان کے والد کا انتقال ہوا بھرپور فوجی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اسی تجربے اور مہارت کے ساتھ ٹیپو سلطان نے نہایت سادہ سی تقریب میں 22 دسمبر 1782 عیسوی کو میسور ریاست کی حکمرانی سنبھالی۔ تخت نشینی کے فوراً بعد ٹیپو سلطان نے یہ محسوس کیا کہ نہ صرف ان کی ریاست میسور کو بلکہ پورے ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں سے خطرہ ہے۔ انگریزوں کو مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کی مدد بھی حاصل تھی۔ 1790 عیسوی میں انگریزی فوجوں کے ایک کمانڈر نے مرہٹوں اور نظام کے فوجی دستوں کے ساتھ مل کر پونڈیچری پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو نے جوابی حملہ کیا اور بڑا علاقہ بازیاب کرا لیا۔ ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے لیے انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے ساتھ فوجی اتحاد کر لیا۔ اس اتحاد کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو 1 سال بعد انگریزی فوجوں کے ہاتھوں سخت ہزیمت
اٹھانی پڑی۔ ایک بڑا علاقہ ٹیپو سلطان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے 2 بیٹوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ ٹیپو سلطان کو اپنے بیٹوں کی رہائی کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کی بھاری رقم بھی ادا کرنی پڑی۔ ٹیپو سلطان کو اس وقت زندگی اور موت کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے 26,000 فوجیوں نے نظام حیدرآباد کے 16,000 فوجیوں کی مدد سے ٹیپو کے مرکز سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ انگریزوں اور ان کے حامیوں، جن میں مرہٹے بھی شامل تھے، کی فوج کی تعداد 50,000 کے قریب تھی۔ اس کے مقابلے میں ٹیپو سلطان کی فوج کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ انگریزی فوج جب شہر کی فصیل توڑ کر محل کے اندر داخل ہوئی تو ٹیپو سلطان کے فرانسیسی فوجی مشیروں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ایک خفیہ راستے کے ذریعے شہر سے فرار ہو جائیں۔ ٹیپو سلطان نے یہ مشورہ مسترد کرتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ نہ صرف تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے بلکہ آج بھی ہر حریت پسند کے قلب کو گرما دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹم میں ایک زبردست جنگ ہوئی اور ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش کیا۔ دوسرے دن انہیں گوماز میں ان کے والد حیدر علی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ سرنگا پٹم کے سقوط اور ٹیپو سلطان کی شہادت میں سلطنت میسور کے غداروں نے اہم کردار ادا کیا، جن میں ٹیپو سلطان کا وزیر میر صادق نمایاں تھا۔ اسی میر صادق اور بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کے غدار وزیر میر جعفر کا تذکرہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جاوید نامہ میں کچھ یوں کیا ہے: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ یوں وطن کی آزادی کی حفاظت اور دفاع کے لیے جنگوں سے بھرپور ٹیپو سلطان کی حکمرانی کا 17 سالہ دور تمام ہوا۔ یہ مختصر لیکن انقلاب آفرین دور تھا جس نے برِ صغیر کی تاریخ پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ دوستو، یہ تھی ٹیپو سلطان کی وہ نمایاں خصوصیات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔